السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ داستان جاری ہے، سلسلہ جاری ہے، قسط نمبر 16، قیامت کے 3 منٹ۔ اب سپاہی آگے بیان کرتا ہے، اوف اوف، اب تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری بائیں جانب دہتے ہوئے انگاروں سے میرے بدن کا بایاں حصہ جلنے لگا ہے۔ جب میں اپنے ایسے اعمال دیکھ رہا تھا تو دہتے ہوئے انگاروں کو اپنے بالکل نزدیک دیکھ رہا تھا۔ اب آگ اتنی قریب آ چکی تھی کہ میری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بہت دشواری کے عالم میں تھا۔ میں نے اسی وقت دیکھا کہ وہ سید اور بزرگ مولانا جو قبر میں تلاوت کیا کرتے تھے وہ آئے اور حساب کتاب والے فرشتے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ فرشتے سے کہنے لگے، میں اس جوان کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، اس نے مجھے تنہائی اور وحشت کے عالم میں ڈرایا۔ میں نے فرشتے کی طرف رخ کر کے کہا، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بزرگ قبر کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جب تم نزدیک پہنچ گئے تھے تب تو سمجھ گئے تھے نا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اسی وقت کیوں نہیں پلٹے؟ اسی وقت پلٹ گئے ہوتے۔ اب کیا تھا؟ اب تو میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ آخر میں فرشتے کو کیا جواب دیتا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ منت و سماجت کے ساتھ اتنی آسانی ملی کہ میرے نامہ اعمال سے صرف 2 سال کی نماز اور عبادات کم کر دی گئیں، ورنہ اس کا بدلہ بہت گمبھیر تھا، بہت زیادہ دشوار تھا۔ میں نے اپنے نامہ اعمال سے 2 سال کی عبادتیں ان بزرگ مولانا کو دیں تاکہ وہ بزرگ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس مقام پر پہنچ کر مجھے امام صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آئی۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت و حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اس واقعے کے علاوہ میرے نامہ اعمال میں ایک ایسا واقعہ اور بھی آیا جو اسی طرح کا تھا، اسی سے ملتا جلتا تھا، مومن کی عزت کے متعلق تھا۔ میرا ایک دوست تھا جس سے میں بہت زیادہ ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے مجمع عام میں اس سے ایک نہایت خطرناک مذاق کر ڈالا جس سے اس کی بے عزتی ہو گئی، حالانکہ میں متوجہ بھی ہو گیا تھا کہ میں نے یہ کام بہت غلط کیا ہے، لیکن میرا دوست اتنا شریف تھا کہ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن گزر گیا۔ اگلے روز مجھے آپریشن کرانے جانا تھا۔ میں نے اس کے پاس فون کیا، بھائی میرے عزیز، میرے دوست، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت نادم ہوں، میں نے مجمع عام میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دیں، میرے دوست مجھے معاف کر دو، میں آپریشن کے لیے جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ اسپتال سے زندہ واپس ہی نہ آ سکوں۔ میرے دوست نے جواب دیا، چلو میں نے تمہیں معاف کیا، انشاءاللہ صحیح سالم آپریشن کرا کے زندہ سلامت واپس آؤ۔ اب اس وقت میرے نامہ اعمال میں یہی فلم چل رہی تھی۔ حساب کتاب والے فرشتے نے کہا، تمہارا دوست تم سے کل رات ہی راضی ہوا ہے، اگر تم اس کو راضی نہ کرتے تو تمہیں اپنے سارے کے سارے نیک اعمال اپنے دوست کو دینا پڑتے تاکہ اس کو راضی کر سکو۔ کسی مومن کی عزت سے کھیلنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا
مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں بیٹھ جاؤں اور پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ آخر ایک بے مطلب مذاق کی وجہ سے میری 2 سال کی عبادتیں ختم ہو گئیں۔ ایک بے مطلب غیبت کی وجہ سے میرے بہت سارے نیک اعمال ختم ہو چکے تھے۔ خدا کا حساب کتاب کتنا محکم ہے۔ میں نے مذاق کے طور پر نامناسب کام انجام دیے اور اب افسوس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی وقت فرشتے نے مجھ سے کہا، یہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جو تمہارا 4 سال سے انتظار کر رہا ہے۔ اس کے پاس نیک اعمال کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نیک اعمال ہیں، اور اس کو حساب کے فوراً بعد عالم برزخ کی جنت میں جانا تھا، لیکن یہ تمہاری وجہ سے ابھی تک یہیں رکا ہوا ہے۔ آخر یہ کون ہے؟ اس کو اس جوان سے کیا کام ہے؟ سنیے اگلی قسط میں، داستان جاری ہے۔